ہم نے اپنے ماضی پہ دیکھنا ہے. پاکستان کی آزادی کا مقصد کیا تھا؟ گورے سے مقصد کیا تھا آزادی؟ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا وہ تو بڑے ایڈوانس ہے. ان کے ڈالروں پہ، پاؤنڈ پہ آج بھی ایک طرف اپنے ملک کا سکہ، دوسری طرف کوئن کا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت تھی پھر آزادی لینے کی؟ گورے نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا. ملکنڈ تک تو پہنچا چکے تھے. سب سے بڑا ریلوے نیٹ ورک گورے نے بچھایا تھا. سب سے بڑے اور زیادہ ٹنل گوروں نے بچھائے تھے. گورننس میں پورے دنیا میں مانے ہوئے تھے. پھر آزادی کی کیا ضرورت تھی؟ آزادی کا ایک ہی مقصد تھا کہ گڈ گورننس، ڈیموکریسی اور فریڈم کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. ہمارے سب کنٹیننٹ کا آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو 3000 سال پہ ہر قوم نے ہم پہ قبضہ کیا تھا، چاہے وہ برٹش تھے، چاہے وہ امپرر تھے، چاہے وہ مغل تھے، لیکن ہم نے کبھی کسی ملک پہ قبضہ نہیں کیا تھا. یہ بائی ڈیزائن، بائی نیچر ڈیموکریسی پسند تھے. ڈیموکریسی ملک میں اس وقت آ سکتی ہے جب سب لوگ آئین اور قانون کے برابر سامنے برابر ہو، آئین کی بالادستی ہو، قانون ہو اس ملک میں، سپریشن آف پاور ہو، سارے لوگ اپنے حقوقوں میں کے تحفظ کے لیے سب برابر ہو. وہ پاکستان کا مقصد تھا. وہ آج ہم نے دیکھا ہے. کیا پاکستان بننے کے بعد ہم وہ نبھا سکے؟ آپ کو یاد ہے 25 سال تک ہم اپنے ملک کو آئین نہیں دے سکے تھے جس پہ سارے پولیٹیکل پارٹی کا کنسنسس ہو. 25 سال بعد پہلا کنسنسس سے آئین آیا ہوا تھا. 90 تک کوئی ڈیموکریسی ان پلیس نہیں تھی. 90 کے بعد جو ڈیموکریسی آئی وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے بری پڑی تھی. اس مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ڈیموکریسی کا ایک اصول ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، خان صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوتی تھی جیلوں میں تو لیڈرشپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، خان صاحب کا ایک ہی آواز ہوتا تھا. خان صاحب نے ہر مرتبہ مجھے یہ کہا، یہ ٹکٹ جو آپ لوگ فیصلے کر رہے ہیں یہ ٹکٹ ان لوگوں کو دے دو جو آپ کے پارٹی ورکرز ہے، چاہے ان کے 3 نسلوں سے کوئی ایوان نہ گیا ہو لیکن وہ پارٹی کا دیرینہ کارکن ہو، ان کو سے دے. خان صاحب نے یہ بھی کہا ان لوگوں کو ٹکٹ دے جن کے گھر میں بے شک ایک گاڑی نہ ہو لیکن وہ کارکن ہو، ورکر ہو، نظریے پہ پابند ہو، ان لوگوں کو ٹکٹ دے. یہی وہ ڈیموکریسی کا ویژن ہے جس کے مرہونی منت آپ آزادی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کوشش کرتے ہوئے آپ کا ایوان مضبوط ہوگا. دنیا کے وہ قوم جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے، جو ہمارے بعد بھی آزاد ہوئے وہ بھی ہمیں پیچھے چھوڑ کے گئے. ہم اپنے قوم کو وہ آزادی دینے میں ناکام ہوئے جو ہم نے اپنے قوم کی خاطر جنگ لڑنی تھی، جو آئین کی بالادستی قائم کرنی تھی. کیا سیاست میں اپنی سی وی پہ یہ لکھنا لازم ہے کہ میں جیل جا چکا ہوں؟ کوئی بھی سیاسی کارکن کسی بھی صورت میں جیل میں نہیں ہونا چاہیے. جیل میں صرف مجرم ہونا چاہیے. یہ روش ہمیشہ کے لیے ختم ہونی چاہیے. ڈیموکریسی کا مقصد ہوتا ہے کہ پوٹینشیل ایبلٹی اور ٹیلنٹ کی بیس پہ آپ کو ملے، نہ کہ پولیٹیکل ایفیلیشن کے بیس پہ، نہ کہ خاندان کے بیس پہ. یہ صرف عمران خان صاحب ہے اور اس کی پارٹی کا ورشن ہے اور اس کا زندہ جیتا جاگتا ثبوت میں ہوں. انہوں نے اپنے خاندان میں نہیں دیا، انہوں نے کہا میرے پارٹی کا ورکر میرا چیئرمین ہوگا. یہی وہ ڈیموکریسی ہے جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. یہی پاکستان کا مقصد تھا. ٹرو ڈیموکریسی آئے گی، ہر ایک کو اپنا حق ملے گا، ایوان بالادستی اور جمہوریت ہوگی. جب ایوان مضبوط ہوگا، جب عدلیہ آزاد ہوگی، تب پاکستان بہتر ہوگا اور آگے جائے گا اور اقوام مولا میں، پورے دنیا کے اقوام میں تب جا کے ایک صف میں کھڑے ہوں گے. اسی کا تجدید حد کا دن کرنا ہے. ہم نے اپنے جو اسلاف آبا و اجداد ہے انہی کو پاکستان کو بنانا ہے. اس کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے اور وہ یہی کہ ہر ایک اس میں اصول ہو. ہم سپریم کورٹ سے بھی ایک درخواست کرتے ہیں، خان صاحب اپنے وقت میں ایک کنسٹیٹیوشن پٹیشن ایک ریفرنس کی صورت میں سپریم کورٹ کے بھیج چکے تھے
اور اس میں یہی استدعا تھی کہ الیکشن جب ہو رہے ہو سینٹ میں، وہاں جو ووٹ ہو آپ کا وہ ویریفائیبل ہو، تاکہ پیسے کا چکر نہ ہو اور ان لوگوں کو مینڈیٹ ملے جن کو عوام منتخب کر کے آتے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ ہدایات دی جائے کہ ووٹ ویریفائیبل ہو، وہ ووٹ ایسا ہو کہ ویریفائیبل ہو کس نے کس کو ووٹ دیا ہوا ہے، اس کی سیکریسی ضرور ہو بیلٹ کی، لیکن ویریفائیبل ووٹ ہونا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ کا مینڈیٹ ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ فارم 47 میں آئے، وہ حکومت کرنے کے حقدار نہیں ہے، وہ آئینی منصب نہیں سنبھال سکتے۔ ہم نے پاکستان کو اگر ٹرو ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانا ہے تو ہم نے آئین اور قانون کی بالادستی کو بڑھا دینا ہے۔ یہی قائد اعظم کا ویژن تھا، یہی وہ ہے جو عمران خان صاحب آج اگر جیل میں ہیں تو اسی کی خاطر جیل میں، ان پہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، وہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے تعاون سے ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے، احترام کرتے، انشاءاللہ جلد خان صاحب بھی باہر ہوں گے، جب واپس آئیں گے اپنا سٹرگل شروع کریں گے، پاکستان کو پھر وہی آزاد، خود مختار اور اسلامی مملکت انشاءاللہ تعالی بنائیں گے۔